جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा नाजिया और मेरे साथ मौजूद हैं दुरे शहवार मिर्जा ऑल द वे फ्रॉम यूएई दुबई। सोल क्लास द अवेकनिंग सीरीज का आज हमारा सेकंड एपिसोड है विद दुरे शहवार एंड इट इज ओवर टू यू नाउ। द टॉपिक इज सबर। वी डू नॉट वांट टू मिस अ सेकंड एंड हम शुरुआत करेंगे आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं नाजिया? आई एम गुड, वेरी वेल। और हमें इतना अच्छा जो फीडबैक और रिस्पॉन्स आया है उसके लिए माशाअल्लाह। मे बी आप एक आध का रिस्पॉन्स शेयर भी कर देंगी और नेक्स्ट टाइम के लिए भी पीपल शुड नो कि हम कहाँ कहाँ लाइव जा रहे हैं। जूम पे जा रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, बट बिकॉज जुरेशवार दुबई में है, हम ये सिर्फ वी आर टेस्टिंग वाटर्स। मगर इंशाल्लाह अब इसी तरीके से विल बी कमिंग लाइव डायरेक्टली ऑन यूट्यूब। सो इंशाअल्लाह। इट हैज़ एक गिवन आध अस अ गुड एपिसोड हमारा। बिगिनिंग। या या अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यू ओके, डूइंग अ नाउ इट्स वेरी ओवर टू ग्रेट यू, आई जॉब। विल एग्जिट। यस, इंशाअल्लाह आई विल स्टार्ट। या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, फ़अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू जो मैंने आपको लास्ट टाइम अनाउंस किया था वो है सब्र। और मैंने ये मौजू सिर्फ इसलिए ही चुना क्योंकि इस वक्त जब हम इस कोविड 19 की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अपने सारी लाइफ हमारी जो है वो थम सी गई है और चेंज हो गई है। एवरीथिंग इज चेंज्ड इन आवर लाइफ्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है। और सब्र के लिए और सब्र की ज़रूरत ही सिर्फ नहीं है, सब्र के बारे में कि सब्र की हर मामले में कितनी ज़रूरत हमें पड़ती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो मैं बात शुरू करने से पहले कुरान की एक आयत आपके सामने रखती हूँ जिसमें आपको ये समझाना है मुझे कि अल्लाह ताला सब्र के बारे में खुद किस तरह उसे डिस्क्राइब करता है और डिफाइन करता है। और ये तो एक आयत है सूरह बकरा की, मैं जो आपके सामने रखूंगी आयत नंबर 153 एंड 154 तक। लेकिन अ, आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन्फॉर्म किया कि अल्लाह ताला ने सब्र 90 बार कुरान में जिक्र किया है। सब्र के बारे में, उनके बारे में जो सब्र करते हैं, उनके बारे में जो सब्र नहीं करते, और सब्र क्या है और सब्र को कितनी अहमियत दी है अल्लाह ताला ने। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो सब्र के बारे में हमें क्या बताना चाहता है। कहता है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ, खतर, फाका कशी, जान और माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे से उसमें मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहें हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। और ये सब इस दुआ को जानते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी इनायत होंगी, उसकी रहमत उन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग रास्त रो हैं। तो अल्लाह ताला हमें क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि जब हम सब्र करना चाहते हैं तो हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और जब हमारी तरफ मुसीबतें और मुश्किलें आएँ तो हम उसके ऊपर सब्र करें। और जब हम सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला, और सब्र करने के लिए क्या कहा, अपने आप को क्या हमें याद दिलाना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसे कहते हैं दुआए इस्तिरजा। ये वो दुआ नहीं है कि बस सिर्फ मौत मैयत पे पढ़ी जाए या किसी की फौतगी की खबर सुन के पढ़ी जाए। ये वो दुआ है जो हर मुश्किल और हर मुसीबत में पढ़ी जाए, जिससे इंसान को सब्र आता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया बुझ जाता था हवा से तो वो कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो किसी भी मुश्किल पर हम ये कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल करना हो तो आप इस वीडियो के नीचे इंशाल्लाह आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं।
اگر مجھے وقت ابھی ملے گا تو میں آپ کے جواب دے دوں گی، اور نہیں ملے گا تو میں آپ کو اسی میں آپ کے کمنٹس کی جگہ پہ آپ کے سوالات کے جواب ضرور دیتی رہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں صبر کی طرف کہ صبر کیا ہے۔ صبر کے اصل مطلب کیا ہے؟ صبر کے اصل مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو روک دینا، کسی چیز کو ہٹا دینا، کسی چیز سے ہٹ جانا، کسی چیز کا کنٹرول کرنا، یہ ہے صبر کے مطلب۔ تو کس چیز کو روکنا ہے؟ ہمیں روکنا ہے اپنے آپ کو پریشانی سے روکنا ہے، گھبراہٹ سے روکنا ہے، مایوسی سے روکنا ہے، روکنا ہے ہمیں اپنی زبان کو شکوہ اور شکایت سے روکنا ہے، کوسنے سے روکنا ہے، اور غلط بیانی سے روکنا ہے۔ یہ ہے سارے معاملات صبر کے معاملے سے جو ملتے ہیں۔ جب 90 ٹائمز اللہ تعالیٰ صبر کے بارے میں قرآن میں بتاتا ہے تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ صبر کی کیا اہمیت ہے۔ صبر آدھا ایمان ہے۔ جو صبر ہے اور آپ کے جو ایمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہے، اگر آپ قرآن کھول کر دیکھیں تو اس پورے ایمان کو دو جگہ میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ آدھا ایمان آپ کا صبر ہے اور باقی آدھا ایمان آپ کا شکر ہے۔ تو صبر اور شکر جو ہے وہ ایمان کے دو حصے ہیں۔ آدھا ایمان آپ کا تب کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب آپ صبر کرتے ہیں، اور باقی ایمان آپ کا تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ شکر کرتے ہیں۔ اب صبر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں۔ صبر کا مطلب ہے اچھا کردار، ہم ایک اچھی زندگی گزارنے کے لائق ہو جائیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ اس کے علاوہ ایک صحت مند زندگی کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ آج کل تو ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہو گئی ہیں لوگوں کو، فزیکل ہیلتھ کی ایشوز کے علاوہ، تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے جن سے ہم اپنے مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں کو رکھ سکیں ایک صحیح اس پہ، ایک ماڈریٹ اس پہ رکھ سکیں۔ ابو عثمان بتاتے ہیں کہ جس نے صبر کیا اس نے زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنا سیکھ لیا۔ اور ابو عثمان المہدی بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مشکلات اور آزمائشیں جو ہم ابھی جن سے گزر رہے ہیں ان کو بغیر شکوہ اور شکایت کے اس پر سے گزر جانا، افسوس کیے بغیر۔ جب ہم پہ پریشانی اور مشکل آتی ہے اور اگر ہم اس پہ افسوس نہیں کرتے اور اس پہ اس طرح سے گزرتے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی پریشانی ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی، یہ آزمائش ہے، میرے درجے بلند کرنے کے لیے آئیے، مجھے آزمانے کے لیے آئیے، مجھے اس میں سرخرو اترنا ہے، جیتنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، شکر سے کام لینا اور اس میں سے گزر جانا ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ اور اس کا مطلب ہے، الخواس بتاتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے سنت پر عمل کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے، صبر کے ساتھ ہر معاملے سے گزر کے ہمیں دکھا دیا صبر کیا چیز ہے۔ اب میں آپ کو صرف پوائنٹس میں بتاؤں گی کہ کن چیزوں کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت پڑے گی، کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے صبر درکار ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے، قرآن پڑھنے کے لیے صبر چاہیے، روزہ رکھنے کے لیے صبر چاہیے، زکوٰۃ دینے کے لیے صبر چاہیے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے صبر چاہیے، اللہ کے ہر احکام کو ماننے کے لیے صبر چاہیے۔ ہر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، اپنے کو، خود کو برائی یا غلط روی سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر مجھے اپنے آپ کو کسی برائی سے بچانا ہے تو بہترین طریقہ ہے کہ میں صبر کروں۔ اگر میں صبر کروں گی تو میں اپنے آپ کو بچا لوں گی۔ اگر میں بے صبری ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ مشکل میں ڈال دوں گی۔ تیسری پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کو قبول کرنا، قضا و قدر، اس کے لیے صبر چاہیے۔ بہت ضروری ہے ہمیں
کہ ہم تقدیر کو جب ہم مانتے ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں کچھ اچھا لکھ دیا، کوئی اچھے کام کیے ہوں گے تو میرے ساتھ یہ اچھا ہو گیا۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا ہم نے اچھے کام کیے تھے وہ قبول ہوئے کہ نہیں، اور کیا یہ چیز جو مجھے انعام ملا ہے یہ اسی وجہ سے ملا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں ایسی کوئی بشارت نہیں ملی۔ کیا پتا میں نے بہت نیک کام کیے ہیں لیکن میں تکلیفوں اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہوں۔ ایوب علیہ السلام کے صبر کی مثال ہمیں ملتی ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 8 سال اتنی تکلیف اور تنگی اور پریشانی میں گزاری، بیماری میں گزاری، ان کو تو کتنا ایموشنل، فزیکل اور فائنینشیل ہر قسم کا لاس اللہ نے اس سے انہیں گزارا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے تھے کہ میں نے کوئی کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو میرے ساتھ برا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اور اسی طرح جب آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کوئی اچھا کام کر لیا تو اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ اللہ نے کرم کیا کیونکہ وہ ذل جلال والاکرام ہے۔ وہ نہیں دیکھتا وہ کسے دے رہا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ قرآن میں یہی لکھا ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور جس سے جتنا چاہتا ہوں اتنا دیتا ہوں، اور جس سے چاہتا ہوں روک لیتا ہوں۔ اور دیتا ہے تو بھی آزمائش ہے، اور روک لیتا ہے تو بھی آزمائش ہے۔ یہ مت سوچیں کہ روکنا پنشمنٹ ہے اور دینا جو ہے وہ بس نعمتیں ہیں، نہیں، وہ دیتا ہے آزمائش کرتا ہے، اور روک لیتا ہے تو بھی آزمائش کرتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کو، اس کی قضا و قدر کو، کہ اس نے کیا قضا ہمارے لیے لکھی ہے، جو تقدیر ہمارے لیے لکھی ہے ہم اسے مان لیں، قدر خیر بھی اور قدر شر بھی۔ ہم قدر خیر مان لیتے ہیں، قدر شر پہ اٹک جاتے ہیں۔ تو یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا جن کے لیے ہمیں صبر چاہیے۔ چوتھی اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے جس کے لیے صبر چاہیے وہ ہے آپس کے تعلقات نبھانے کے لیے، آپس کے رشتے نبھانا، صلح رحمی کرنا، بہت سارا صبر چاہیے، بہت سارا، ڈھیروں صبر چاہیے۔ اس لیے کیونکہ ہمیں آپس کے رشتے نبھانے کے لیے صرف اور صرف صبر کی ضرورت پڑے گی، اور جب ہم صبر کریں گے تبھی جا کر ہمارے وہ رشتے مضبوط ہو سکیں گے۔ تو اب یہ صبر حاصل کیسے کیا جائے؟ اور پھر میں آپ کو اگر وقت رہا تو کچھ چھوٹی موٹی آپ کو صبر کی سٹوری سناؤں گی، لیکن اس وقت مجھے صرف اپنی بات مکمل کرنی ہے کہ 4 پوائنٹس آپ کو بتائے جہاں آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ اب 4 پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یہ صبر حاصل کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے انعامات کے بارے میں سوچنا جو اس کے بدلے میں ملیں گے جس چیز پر آپ صبر کر رہے ہیں، اس سے آپ کو صبر حاصل ہوگا۔ آپ کو صرف سوچنا ہے کہ دیکھیں میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، سب مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں اکیلی پڑ گئی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، کوئی میری مدد نہیں کرنے آ رہا، میں بیمار بھی ہوں، تنگ دست بھی ہوں، تکلیف میں بھی ہوں، لاک ڈاؤن میں بھی ہوں۔ تو کتنی پریشانیاں ہو گئی، بہت ساری پریشانیاں ہو گئی نا۔ اس وقت مجھے کیا سوچنا ہے؟ اس وقت اگر میں بیٹھ کے سوچوں او میری امی نے میرے لیے یہ نہیں کیا، بہنوں نے نہیں کیا، بچے نے نہیں پوچھا، میرے بیسٹ فرینڈ نے نہیں پوچھا، میری بہن نے نہیں پوچھا، وہ فلانی نے نہیں، نند نے نہیں، ساس نے نہیں، تو کیا ہوگا؟ میں صرف سب کی گندگی اپنے دل میں ابال رہی ہوں۔ لیکن اگر میں اس وقت یہ سوچ لوں کہ کچھ نہیں، میں یہ سب برداشت کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں بہت بڑا انعام دیں گے، وہ انعام کو سوچتی رہیں آپ، اور پھر آپ کو صبر آ جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے آگے اچھے وقت کی امید رکھیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ آگے بہت اچھا وقت آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، برے وقت کے بعد اچھا وقت آ کے رہے گا۔ اسی لیے ہمیں اس پہ ایمفسائز کیا اللہ نے 2 بار کہہ کے۔ تیسری پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا شروع کر دیں۔ جب آپ کو لگے یو آر ایٹ اے لاس، سب کچھ کھو گیا آپ کا، آپ خسارے میں ہیں، اس وقت یہ سوچنا شروع کر دیں اللہ نے کتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، آپ گن نہیں پائیں گے۔
آپ دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، ہاتھ پیر ہلا سکتے ہیں. اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں آپ گن نہیں پائیں گے. تو آپ کو صبر آ جائے گا. یہ وہ رب ہے جو آپ کو اتنی نعمتیں دے رہا ہے، آپ دیکھ نہیں رہے. اور چوتھی چیز یہ کہ اب تک جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اتنی ساری نعمتیں، اس کا کیا؟ ایوب علیہ السلام نے بھی تو یہی جواب دیا تھا اپنی بیوی کو کہ اتنے سال مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں میں رکھا، اگر آج وہ مجھے آزما رہا ہے کچھ چیزیں واپس لے کے تو کیا ہوا؟ اس کی چیزیں ہیں، وہ جب چاہے لے لے. تو ہمیں بہت سارا صبر کرنا ہے، بہت سارا صبر. اور صبر کی اتنی پیاری پیاری کہانیاں ہیں جو میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کے دل میں بہت سارا صبر آ جائے گا. اسے یارڈ سٹک بنا کے اپنے زندگی میں رکھ لیں کہ یہ صبر اگر میں کروں تو اٹ ول بی این انسپریشنل تھنگ. آل دی اسٹوریز جب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسا کسی کے صبر نے اس کو کہاں تک پہنچایا. اور ہم انبیاء کی زندگیوں میں دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کا صبر آزمایا، یعقوب علیہ السلام کا صبر آزمایا، یوسف علیہ السلام کا صبر آزمایا، ایوب علیہ السلام کا صبر آزمایا، اور ایک ایک نے اپنا امتحان دیا. سبحان اللہ. تو ہمیں صبر صبر کرنے سے ہی ملے گا. جب تک ہم صبر نہیں کریں گے اللہ ہمیں اس پر صبر کی توفیق نہیں دے گا. تو بہت زیادہ ہمیں صبر کرنا ہے، اور اس کے بعد ہی اللہ کا ساتھ ملے گا. اس کا ریوارڈ تو بتایا نہیں نا آپ کو. اس کا سب سے بڑا ریوارڈ یہی ہے، ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. پھر کس کا ساتھ چاہیے ہمیں؟ سب چھوڑ دیں مجھے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے صبر کیا ہے تو اللہ کا ساتھ میرے ہوگا بس. اور اللہ میرے اگر ساتھ ہے پھر مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے لا تحزن لا تخف، تو غم نہ کر اور تو خوف نہ کر. اگر تو نے مجھ پہ توکل کیا ہے اور صبر کر لیا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں. پھر ہمیں بھروسہ کرنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے، بس میں کوئی غلط کام نہ کروں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھوں، صبر کروں، ریٹین اپنے آپ کو، ہر چیز اپنے اندر باندھ لوں اور پورا پورا اللہ کے سامنے سرنڈر کر دوں. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین. وقت کا یہی تقاضا ہے، ورنہ میں آپ کو اور سٹوریز بھی سناتی. اور اگلا ٹاپک ڈیفینیٹلی شکر ہوگا، کیونکہ وہ صبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے انشاءاللہ. اور اگر شکر پہ بات کرنے کے بعد موقع رہا تو آپ کو سٹوریز بھی سناؤں گی انشاءاللہ. بیک ٹو نازیہ. یہ بہت زبردست تھا، اور جزاک اللہ خیر. اور سب کے کامنٹس کا بھی ہم نے اب جو ٹیسٹ فیز گزارنا تھا وہ گزر چکا ہے. آئی تھنک دس از فنکشننگ ویری ویل ناؤ. تو اب ہم ڈائریکٹلی یوٹیوب پہ آئیں گے فار دا نیکسٹ ٹاپک جو ہے شکر یعنی کہ گریٹیٹیوڈ. اور ہم اس کے بعد آئی تھنک اسٹوریز پہ جائیں گے تاکہ انشاءاللہ. بچے بھی اس میں انگیج ہو سکیں. اور maybe somebody from your home would also like to join us because I've seen Hisham's videos as well. So maybe تاکہ لوگوں کا آج بھی ہمارا منتشا کے ساتھ بھی تھا، بچوں کے ساتھ انگیجمنٹ کا یہی ہے کہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ ریلیجن کوئی اور چیز ہے، پیرنٹنگ میں اٹس ناٹ پارٹ آف آور ریگولر لائف. لیکن جیسے آپ کی اپ برنگنگ ہے بچوں کے ساتھ، اینڈ کس الحمدللہ. ایج پہ یو گاٹ دیم میریڈ آف، اینڈ دیٹ اسٹوری از سم تھنگ آئی مین ریمارکیبل. سو اگین فین گرل ہو جاؤں گی میں. تو پھر تو آپ کا بہت ٹائم کا اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کا بہت شکریہ. کسی نے اگر کوئی کامنٹ کرنا ہے، سوالات کرنے ہیں، آپ پیج پہ بھی کر سکتے ہیں. اور در شہوار کا جو اپنا یوٹیوب چینل ہے وچ از در شہوار مرزا، اس پہ ان کی پوری ٹاکس موجود ہیں، اور وہ اور بھی کانٹینٹ اپنا ڈال رہی ہیں وہاں پہ. اوبیسلی شی از اے لائف کوچ، وہ اسلامک ٹاکس کرتی ہیں دبئی میں. تو میں تقریباً 2009 سے ان کی ٹاکس میں جاتی رہی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اسلام قبول کرتے ہوئے، دین کی دعوت جس طرح دیتی ہیں. یوسف ایسٹس والے بیان پہ ہم تھے، اور وہ ویڈیو بھی میرے پاس ہے، اور بندے کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب کوئی کلمہ شہادت پہلی دفعہ دین کو قبول کرتا ہے. اور وہاں ایسی بیان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اسی وقت
कोई भी खड़े होके कहेगा कि हाँ जी मुझे शहादा कबूल करना, ये वाले वाकयात आई थिंक रियल लाइफ स्टोरीज जो दुरेशवार की मैंने जो एक्सपीरियंस की हैं, वो एक्सपीरियंसेस वर्ड्स में इंसान ट्रांसलेट नहीं कर सकता। इनका तो ये रोज का है, और मैं तो पहली दफा देख के मेरे तो अजीब कैफियत हो गई थी कि हम तो टेकन फॉर ग्रांटेड कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं, लेकिन जो लोग समझ के दीन पे आते हैं और जो वहां पे नॉन मुस्लिम जैसे इतनी, मतलब मैं आई डोंट हैव द वर्ड्स, आई थिंक इट्स योर कॉल टू से व्हाट यू शुड से। दैट्स रियली, और इसके लिए भी बहुत सब्र चाहिए, क्योंकि देयर वाज अ लेडी हु यूज्ड टू कम टू माय क्लास एंड एवरी टाइम शी केम शी वुड से दैट मुझे शहादा लेना है, और मैंने जी उसको कहा कि बैठ जाओ, अभी नहीं, आप बैठ के सुन लो, अभी सुन के जाओ। तो उसने कहा क्यों, मेरी क्लास के भी सारी औरतों ने कहा क्यों, मैंने कहा नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट वीक देखेंगे। फिर वो अगले हफ्ते आई, दोबारा आई, उसने कहा जी मुझे करना है शहादा, मुझे मुसलमान बनना है। मैंने उसको कहा नहीं आज भी नहीं, नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो उसने कहा क्यों, मैं जब आपसे कह रही हूँ, मैंने उसको कहा तुम सोचो, दोबारा सोचो, जल्दी नहीं करो, मैं नहीं चाहती तुम शहादा दो और कल फिर वापस से टर्न अराउंड होके कहो कि नहीं वो तो एक दिन का वो था गुबार, वो अब निकल गया, मुझे अब दोस्तों ने। मैंने कहा घर जाके दोबारा सोचो। तीसरे हफ्ते जब वो आई तो मैंने उसको कहा कि ठीक है मैं आज आपका शहादा लूंगी। उसका मैंने शहादा ले लिया, और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं अब सिर्फ शहादा दे के रुकूंगी नहीं, मैं आपके पास कुरान सीखने आऊंगी। अगले दिन जब वो कुरान सीखने आ रही थी तो उसका कार का एक्सीडेंट हुआ ऑन द वे टू माई हाउस फॉर कुरान, और उसने उस वक्त सिर्फ मेरा नाम और नंबर लिया। तो उन लोगों ने, राशिद हॉस्पिटल वालों ने ट्रॉमा सेंटर में मुझे बुलाया। शी वॉज लाइंग विद ब्लड एंड everything broken into her, and I looked at her and I said, but why did you call me and why were you crossing the road like this? She said, मैं सिर्फ कुरान सीखने आ रही थी आपके पास। और मैंने उसको कहा और देखो अब तुम्हारा क्या हाल हो गया। तो उसने कहा कि क्योंकि मैंने उसको कहा क्लास नहीं है तुम मत आना, लेकिन उसने कहा नहीं आई वॉन्ट टू कम टू लर्न कुरान। मैंने उसको कहा तुमने देखो अब किस हालत में हो। तो उस पे से उसने कहा आप नहीं समझ रही, मैं बोल नहीं सकती हूँ, पर जिस हालत में भी हूँ अगर मैं इस हालत में मर गई तो सोचो तुमने 3 हफ्ते डिले किया था, मैं अब मुसलमान तो मरूंगी। मेरे उस वक्त पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मैं उस वक्त ये सोच रही थी या अल्लाह कितना सबक है सिर्फ इस छोटे से तजर्बे में। आपने बहुत जो जो एक्सपीरियंस किया है वो तो यही स्टोरीज हैं जो इंस्पायर कर सकती हैं दूसरों हाँ को जी भी। बिल्कुल। क्योंकि और मैंने उसके कभी बाद पाकिस्तान में नहीं देखा किसी को इस तरह इस्लाम कबूल करते हुए। जाते हैं जमात में भी जाते हैं, दरस बयानात में भी जाते हैं, लेकिन हम मेजरली यहाँ पे मुस्लिम ही हैं। दुबई में बहुत मल्टी कल्चरल, बहुत डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, और इस तरह वो दीन पे आते हैं, और आप तो यूर वन ऑफ द मतलब अल्टीमेट पीपल टू यू नो। no, the thing is that there is a way to do this work, and there is no force in it. There's no harshness, rudeness, or we don't look down on people. अगर आपने हिजाब नहीं पहना है या अगर आप फैशनेबल हैं तो आई एम नॉट गोइंग टू लुक डाउन एट यू, या अगर आपकी दाढ़ी नहीं है और आपकी टोपी नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू थिंक बैड अबाउट यू। दैट इज द मेन थिंग, वी ट्रीट पीपल एज पीपल, ह्यूमन एज ह्यूमन, वी लव देम सो दे कम फॉरवर्ड टू अस। वी हैव ये टू हैव एक डिफरेंस है जिसकी वजह से मुझे आपसे जुड़ के और ये क्लास कंडक्ट करने का एक मकसद ही यही है कि आप जज नहीं करेंगे। हालांकि किसी भी किस्म के कमेंट्स आ सकते हैं, लोग किसी भी तरह की जजमेंट करते हैं, लेकिन दुबई में बहुत मजे से इंसान अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, स्पेशली फीमेल। सो जजाकल्लाह खैर, एंड कमेंट्स आते रहेंगे फॉर श्योर। आप जो सबका भी बहुत सवाल शुक्रिया। पूछना चाहें मुझसे पूछ लें इधर ही, और मैं आपको आप इधर ही वीडियो के नीचे जवाब दे दूंगी कमेंट्स में इंशाल्लाह। ठीक है। जरूर। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। jaza to all those who joined us, and to Nazia especially, and to all Kul Muslimin, inshallah, where it reaches. Ameen. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay. हाफिज।